سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب شب معراج عطا کی گئی ہے، 15 شعبان کی رات ہمارے سامنے واضح ہے، شب برات کی رات، تو شب قدر کو کیوں چھپا دیا گیا؟ تو حضور بہت غمگین رہتے تھے، پچھلے لوگوں کی، پچھلی امت کی عمریں دیکھ کر بہت غمگین رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تحفہ دیا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمگین کیوں ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں، اے میرے پیارے رب، میری امت جتنی بھی کوشش کر لے لیکن ان کے اعمال تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسی رات عطا کی ہے آپ کی امت کو آپ کے صدقے میں۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات کو رمضان کی آخری جو عشرہ ہے اس کے اندر تلاش کرنا ہے۔ اس رات میں مومن پر بالخصوص ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، خوف خدا کی کیفیت، اور اس رات جو کھارا پانی ہوتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے، اور اس رات جب چاند نکلتا ہے تو مکمل چاند ہوتا ہے۔ اس رات جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں، اور کس طریقے سے مصافحہ کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی حضور کی امت کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر شب قدر کو چھپا کیوں دیا گیا جب شب معراج عطا کی گئی ہے؟ اس کے علاوہ 15 شعبان کی رات ہمارے سامنے واضح ہے، شب برات کی رات، تو شب قدر کو کیوں چھپا دیا گیا؟ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے اور ہمیں شب قدر بتانے کے لیے آ رہے تھے کہ دو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کے بعد حضور نے فرمایا، اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا دیا۔ آپ بتائیں، یہ مسلمان آپس میں جو جھگڑتے ہیں، اب تو ہر جگہ پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہے، دو بھائی آپس میں دشمنی کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کیسے ہو سکتا ہے ہمیں شب قدر جیسی نعمت مل جائے؟ یہ چھپی اس وجہ سے تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو یہ شب قدر عطا کیوں کی؟ تو حضور بہت غمگین رہتے تھے، پچھلے لوگوں کی، پچھلی امت کی عمریں دیکھ کر بہت غمگین رہتے تھے۔ تو تفاسیر میں اس بات کو لکھا گیا ہے، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تحفہ دیا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمگین کیوں ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں، اے میرے پیارے رب، میری امت جتنی بھی کوشش کر لے لیکن ان کے اعمال تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی رات عطا کی ہے آپ کی امت کو آپ کے صدقے میں، کہ اس رات میں اگر کسی نے عبادت کر لی تو تفسیر ساوی میں یہ الفاظ موجود ہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات، ایک رات عبادت کرنے کا ثواب، اور 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کیا گیا تو یہ 81 سال بنتے ہیں، 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب اس ایک رات میں ملتا ہے۔ تو یہ حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہمیں عطا کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات کو رمضان کی آخری جو عشرہ ہے اس کے اندر تلاش کرنا ہے۔ آخری عشرے میں 5 راتیں آتی ہیں، طاق رات، ان میں اسے تلاش کرنا ہے، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، یہ اس کے ایام ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں؟ تو اس کی علامات بھی سن لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رات معتدل ہوتی ہے، نہ اس میں سخت گرمی ہوگی نہ سخت سردی ہوگی، اور اس رات میں انسان پر، مومن پر بالخصوص ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، خوف خدا کی کیفیت، اور اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس رات جو کھارا پانی ہوتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے، اور اس رات کے اندر جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے اندر شعاعیں نہیں ہوتی، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے اندر کرنیں ہوتی ہیں، لیکن یہ اس رات کی خصوصیت ہے کہ جب یہ رات ہو کر جاتی ہے تو اس رات صبح سورج کے اندر شعاعیں غائب ہو جاتی ہیں، اور اس رات جب چاند نکلتا ہے تو مکمل چاند ہوتا ہے، پورا کھلا ہوتا ہے چاند، اور بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے، اتنا چمکدار چاند ہوتا ہے۔ تو یہ ساری علامات حضور نے بتائیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری علامات ہیں۔ جو اس رات کو پانا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ سوال یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مفہوم حدیث ہے، جس نے عشاء کی نماز کو باجماعت پڑھ لیا وہ ایسا ہے کہ اس نے آدھی رات عبادت کر لی، اور جس نے فجر کی نماز کو باجماعت ادا کر لیا وہ ایسا ہے کہ اس نے پوری رات عبادت میں گزاری۔
تو جس کا معمول ہوگا کہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا، وہ اس رات سویا ہوا بھی ہے تو اس کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ آسان سا نسخہ حضور نے بتایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس رات جبریل علیہ السلام مسافہ کرتے ہیں، اور کس طریقے سے مسافہ کرتے ہیں اور کیسے ہمیں پتہ لگے گا کہ جبریل علیہ السلام ہم سے مسافہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یعنی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو اس کا آسان سا طریقہ یہ بتایا گیا علماء نے کہ جس پر خوف خدا کی کیفیت طاری ہو اس رات اور وہ رو رہا ہو، یہ رونا اس بات کی دلیل ہے کہ جبریل علیہ السلام اس سے مسافہ کر چکے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہمیں جو ہے وہ ہمارے علماء نے بتا دی، کتابوں میں لکھ دی۔ صرف بات یہ کہ اس رات کو ہم پانے والے بن جائیں۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اگر میں اس رات پا لوں تو کیا پڑھوں، کیا دعا مانگوں؟ تو حضور فرماتے ہیں اس رات کو پا لو تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ بڑی عظیم رات ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی برکتیں نصیب کرے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔